اگر سسٹم کھانے پینے ایٹنگ ڈرنکنگ میں مبتلا ہو تو آپ اپنا روزہ توڑیں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیوں توڑیں اپنا روزہ؟ اگر سسٹم شرک میں مبتلا ہو تو آپ اپنے خدائے واحد کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیں گے؟ نعوذ باللہ بیٹے، نعوذ باللہ، تم کیسی باتیں کرو؟ نہیں بیٹے دیکھو، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں بیٹے کہ مجبوری ہے، لاچاری ہے۔ دیکھو نا، ہم انٹرنیشنل ٹریڈ میں دوسروں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور جیسا کہ ان کا اور ان کے، لیکن میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو آپ شریک کرتے ہیں اس کا۔ بیٹے میں تمہارے جذبے سے بہت خوش ہوا ہوں۔ اب تو خدا کے فضل سے نواز بھائی آپ کا بھانجا صبح شام 2 وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ عمر دراز ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نور بھی تو آ گیا ہے چہرے پر۔ آپ کی مہربانی خالہ جان، لیکن مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سب ایک بہت بڑے عذاب میں جکڑے جانے والے ہیں۔ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ خیر، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا ابا جان، اس میں معافی کی گنجائش ہے۔ میں آج ہی اپنا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کر رہا ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں ہوتا ابا جی، سود نہیں ہوتا۔ لیکن بیٹے، ایک تم سود نہیں لوگے تو اس سے سسٹم تو تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ بھائی روپیہ تو بینک ہی میں رہے گا، اور ساری دنیا میں بینک سود ہی پہ چل رہا ہے، یہ تو ان کا بزنس ہے۔ یہ آپ کے سسٹم کا فلسفہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس دن بھی آپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ 1-2 کی مدد سے کیا فائدہ جب تک کہ پورا سسٹم نہ بدل دیا جائے۔ دیکھو نا، 1-2 لوگوں کی مدد سے پھٹکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا ابراہیم بیٹے۔ یہ تو سارا نظام ہی تبدیل ہونا چاہیے تاکہ سب کا بھلا ہو ایک ساتھ۔ یہ بھی عجیب بہانہ ہے ماموں جان کہ جب تک پورا سسٹم نہ بدل جائے 1-2 کی مدد سے کیا فائدہ، کہ جب تک پورے معاشرے میں میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ پھیل جائے آپ ایک آدھا مریض کا علاج نہیں کریں گے، اس کی تیمارداری نہیں کریں گے۔ بیٹے، نظام کی تبدیلی انتہائی ضروری بنیاد ہے، اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ لیکن دیکھو نا، نظام کو تبدیل کرنا حکومتوں کا کام ہے، ہم جیسے اکا دکا لوگوں کا تو نہیں ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ اور پھر یہ سود بھی تو نہیں جسے تم سود سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک طرح کا گویا منافع ہے، ایک ٹریڈ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ تجارت بھی سود جیسی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام، اور پھر جسے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو اب تک جو وہ لے چکا تھا وہ اس کا رہا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور پھر بھی جو سود لے گا اور باز نہیں آئے گا وہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ بہت چھوٹ مل رہی ہے ابا جی، 2.25 لاکھ کی رقم مختلف کھاتوں میں ہماری رہی۔ معافی مانگ لیں گے کہ نصیحت ہمیں اب پہنچی ہے، آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ میں یہ رقم آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوا رہا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بیٹے، معاشرے میں جو گن موجود ہے وہ دستور و اسی طرح موجود رہے گی۔ ساری دنیا کے سسٹم تو تبدیل نہیں ہو جائے گا، تمہارے اس اقدام سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ اسے ترک نہیں کریں گے، سیز فائر نہیں کریں گے خدا کے ساتھ؟ بیٹے وہ دراصل مجبوری ہے بیٹے، لاچاری ہے۔ بھلا کون شوق سے لیتا ہے، کس کو خواہش ہے؟ لیکن بیٹے یہ چکر ہی ایسا ہے، جب تک یہ سسٹم ساری دنیا سے ختم نہیں ہوتا ہم اس لعنتی چکر سے پھنسے ہوئے ہیں۔ بامر مجبوری بھائی جان، بامر مجبوری، ورنہ کس کا دل چاہتا ہے حرام کھانے کو اور کھلانے کو؟ تمہارے جیسے معصوم اور پاک بچوں کو، اپنی اولاد کو۔ آپ لوگ واقعی بہت مجبور اور بے بس ہیں، اللہ آپ پر اپنا رحم کرے۔ یہ لیجیے ابا جی اپنی فیکٹری کی چابیاں،
मुझे अफसोस है कि मैं आप सबके साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजीद जंग न कर सकूंगा। ये तू क्या कह रहा है? मैंने मुतवज्जो कर लिया अपना रुख उसकी तरफ जिसने बनाए आसमान और जमीन, और मैं नहीं शिर्क करने वालों में से। तो तुम हम ही को मुश्रिक समझते हो? अगर तुम खुदा के अलावा किसी और चीज पर तकिया किए हो और उसी को अपना वसीला समझते हो तो बेशक तुम गुमराहों में से हो। तुम समझते हो कि तुम ऐसी गीदड़ भपकियां देकर तुम मुझे खौफजदा कर लोगे? इसे समझाओ नवाज, मोहब्बत समझाओ। अरे क्या खास मोहब्बत से समझाओ? जिसको किसी बात की इल्म नहीं उसको समझाने का फायदा? ऐ मेरे बाप, अहाता कर लिया मेरे रब के इल्म ने उन सब चीजों का, तुम अब भी नहीं सोचते। वो अलीम मुतलक है और यही उसका हुक्म है। खुदा हाफिज़ बजन। इसे रोके मिर्जा। जाए इस कामर के बच्चे को। इब्राहिम को रोकिए। तो अभी ठोकरे खाएगा, भूखा मरेगा तो खुद अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इब्राहिम को रोकिए, नवाज भाई रोकिए। नवाज हाथ होकर अपनी जगह से हिला। बहुत देखे मैंने ऐसे मादर पिता आजाद। ये आजकल की नई नस्ल है ही ऐसी। दफा हो जाओ, चलो निकल जाओ।